بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ عبد الرحمن سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی حکومت کی جابرانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں سوپور، گاؤں کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان شہداء کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ سول سوسائٹی کے ارکان نے سری نگر میں اپنی میڈیا انٹرویوز میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی منفرد شناخت پر منظم حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ قابض بھارتی فورسز نے سری نگر سینٹرل جیل میں چھاپے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق بھارتی فورسز نے کشمیریوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے اور انہیں اشتعال دلانے کے لیے قرآن پاک کے نسخوں کی بے حرمتی کی۔ سوپور میں طویل عرصے سے پانی کی عدم فراہمی پر قابض حکام کی بے حسی کے خلاف لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے بارہمولہ سوپور ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے ضلع ریاسی کے علاقے کٹرا میں قائم سی آر پی ایف کیمپ میں اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی، جسے جنوری 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 617 ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھارتی حکومت کی ہٹ درمی پر مبنی ظالمانہ فوجی پالیسیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر کے آزادی اور امن پسند عوام اپنے حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کے دوران بھارت کی شدید سیاسی ناانصافیوں کو صبر و تحمل سے برداشت کر رہے ہیں۔ شہدائے سوپور، گاؤں کدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کے مقدس مقصد کے لیے کشمیر کے بہادر عوام کی بے مثال قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے ظلم و جبر کے باوجود کشمیری عوام کے غیر متزلزل عزم نے بھارتی فوجیوں کے غرور کو چکنا چور اور ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ حریت ترجمان نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں قید مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین، فہمیدہ صوفی، نعیم احمد خان، ایاز اکبر، پیر سیف اللہ، معراج الدین کلوال، فاروق احمد ڈار، مشتاق الاسلام، بلال صدیقی، مولوی بشیر عرفانی، امیر حمزہ، ڈاکٹر حمید فیاض، حیات احمد بٹ، عبدالاحد پرہ، ظفر اکبر بٹ، محمد یوسف فلاحی، ڈاکٹر محمد قاسم فقتو، ڈاکٹر محمد شفیع شریعتی، رفیق احمد گنائی، فیاض حسین جعفری اور انسانی حقوق کے علمبردار خرم پرویز سمیت آزادی پسند کشمیری نظر بندوں کی جرأت اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالیاں بند کروائیں، کشمیریوں کی حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت کریں اور دیرینہ تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں نے سری نگر سینٹرل جیل میں چھاپے کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس واقعے کے خلاف جیل کے قیدیوں اور عام کشمیریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ قابض فوج کے اہلکاروں نے جان بوجھ کر قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ عینی شاہدین کے مطابق فوجی اہلکاروں نے جیل کی بیرکوں میں قرآن پاک کو زمین پر پھینک دیا۔ انہوں نے اس اقدام کو بھارتی قابض افواج کی جانب سے دانستہ طور پر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش قرار دیا۔ قیدیوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے فوجی اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی اہلکاروں کے اس اقدام سے ان کے مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ انسانی حقوق کے گروپوں اور علماء کرام نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی منفرد شناخت اور مذہبی عقائد کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کے اس دانستہ اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور اس میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کشمیریوں کے سماجی، ثقافتی اور سیاسی حقوق پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کے مسلسل حملوں کی مذمت کی ہے۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے سری نگر میں ایک بیان میں مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے بعد کیے گئے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی، جن کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم اکثریتی شناخت کو اقلیت میں تبدیل کرنا اور کشمیریوں کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کرنا ہے۔ بی جے پی حکومت کے اقدامات مقبوضہ کشمیر کی دردناک تاریخ میں ایک نئے وحشیانہ باب کا اضافہ ہیں،
سول سوسائٹی کے کارکنوں نے زور دیا کہ بھارتی حکومت کی ہندوتوا پر مبنی پالیسیاں مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی ثقافتی، لسانی اور مذہبی شناخت کو ختم کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی نوآبادیاتی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کارکنوں نے آزادی پسند کشمیریوں کی لاکھوں روپے مالیت کی جائیدادوں پر قبضے اور کشمیری مسلم ملازمین کی برطرفی کو مقبوضہ علاقے میں ہندو انتہا پسندوں کی آبادکاری کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی املاک اور زمینوں کو غیر کشمیریوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں ماورائے عدالت قتل، ظلم و تشدد اور جبری گمشدگیوں سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے وحشیانہ ہتھ کنڈے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ان سے کشمیریوں کی مزاحمت کے عزم کو مزید تقویت ملی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر بالخصوص وادی کشمیر میں بجلی کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے اور بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتیوں پر عوام میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بجلی کی عدم فراہمی کے باعث لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ضروری خدمات، کاروبار، تعلیم اور صحت کے شعبے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ سری نگر میں لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور بجلی کے بحران سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں ناکامی پر قابض انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے سمارٹ میٹروں کی تنصیب کے باوجود بجلی کی عدم فراہمی پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت جان بوجھ کر ان کی ضروریات کو نظر انداز کر رہی ہے تاکہ ہماری مشکلات میں اضافہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 3593 میگا واٹ پن بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کا 65% حصہ علاقے سے باہر بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ ماہرین اور مقامی لوگوں نے بھارتی حکومت پر تنقید کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے آبی وسائل کا استحصال کر رہی ہے اور علاقے کے لوگوں کو سستی بجلی فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دریاسنا سوپور میں طویل عرصے سے پانی کی عدم فراہمی پر قابض حکام کی بے حسی کے خلاف لوگ احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے بارامولہ سوپور ہائی وے کو بلاک کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قابض حکام کشمیریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ پولیس نے احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ یہ خبریں آپ صدائے حریت جموں کشمیر سے سن رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی مودی حکومت کی طرف سے دیا گیا کوئی اعزاز نہیں بلکہ کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔ ناصر اسلم وانی نے ضلع کپواڑہ کے دورے کے دوران بھارتی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر میں جمہوری اصولوں کی خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے بار بار پارلیمنٹ کے فلور پر کشمیریوں کے اس حق کی بحالی کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ یقین دہانیاں کھوکھلی ہیں کیونکہ 4 سال قبل جموں کشمیر کی دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد کشمیریوں کے حقوق کی بحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے ضلع ریاسی میں خودکشی کر لی۔ 55 سالہ CRPF اسسٹنٹ سب انسپکٹر راج ناتھ پرساد نے ضلع کے علاقے کٹرا میں ایک عارضی چوکی پر اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کی، جس سے جنوری 2007 سے مقبوضہ جموں کشمیر میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 617 ہو گئی ہے۔ کشمیر کونسل یورپی یونین کی چیئرمین علی رضا سید نے مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے سوپور میں 6 جنوری 1993 کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بھارتی قابض فورسز نے 6 جنوری 1993 کو سوپور قصبے میں نہتے شہریوں پر اندھادھند فائرنگ کر کے کم سے کم 60 افراد کو شہید اور سینکڑوں دکانوں اور مکانوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ برسلز میں شہدائے سوپور کی یاد میں منعقدہ کشمیر کونسل یورپی یونین کی کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علی رضا سید نے کہا کہ آج سوپور قتل عام کو 3 دہائیوں سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس اندھوناک سانحے کی زخم کشمیری عوام کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے سوپور میں 25 سے زائد مسافر بھی شامل تھے جنہیں بھارتی فورسز نے ایک مسافر بس پر فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ علی رضا سید نے بھارتی فورسز کی اس وحشیانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے جسے ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فوجیوں نے اس روز ایک خاتون سے 6 ماہ کے بچے کو چھین کر آگ میں پھینک دیا تھا اور خاتون کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ سوپور کشمیریوں کے خلاف بھارت کی ریاستی ظلم و ستم کی ایک واضح مثال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سانحہ نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی بلکہ اس سے ریاستی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی بھی غمازی ہوتی ہے۔ علی رضا سید نے کہا کہ یہ واقعہ عالمی برادری کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔
عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے مظالم کا نوٹس لینا چاہیے اور کشمیری عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ اور یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سانحے اور مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کے دیگر واقعات کی شفاف تحقیقات کروا کر ان میں ملوث اہلکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے اور انہیں سزائیں دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔